اچھا یہ بڑی خوفناک حد تک بے اولادی اور انفرٹیلیٹی ہمارے معاشرے میں بڑھ رہی ہے، بلکہ آل اوور دا ورلڈ گلوبلی. تو کچھ تو دیکھیں ہوا ہے نا، سوچنے کی بات ہے. پچھلے 25 سال میں بہت ریٹ اوپر گیا ہے. اب تو خیر ہائیسٹ لیول پہ جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبیز اور یہ کافی، یہ بھی ایک بزنس ہی اللہ معاف کرے بن گیا ہے. تو عورتوں میں اگر بات کی جائے، پی سی اوز بہت بڑا ایک مسئلہ دیکھنے میں آ رہا ہے آج کل. مردوں میں اسپرم کوالٹی بہت گر چکی ہے، ٹیسٹوسٹیرون لیول گر چکے ہیں اور باقی ساری چیزیں. تو اس کا تعلق ڈائٹ سے ہی آپ دیکھتے ہیں؟ ہاں علی بھائی، اس کا تعلق دو چیزوں سے ہے. ایک ڈائٹ سے ہے، دوسرا ہمارا طرز زندگی سے ہے. اور طرز زندگی کا سب سے بڑا جو شاخسانہ ہے وہ ہے ڈپریشن. طرز زندگی نے ہمیں جو چیز تحفے کے طور پہ دی ہے نا، وہ یہ ہے کہ میں ساتھ والے گھر کی گاڑی دیکھتا ہوں کہ لیٹسٹ ماڈل کی آئی ہے تو میرے کب آئے گی. میرے بچے کہتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں کہ یار انہوں نے تو نئے ماڈل کی گاڑی لے لی. تو یہ چیزیں جب میرے اندر وہ کیفیت پیدا کریں گی تو میں تو اپنی موجودہ زندگی سے کبھی سیٹسفائی نہیں رہوں گا. صحیح. اور اس سے سب سے بڑا نقصان کہ اللہ سے دور ہو جاؤں گا. بے شک میرے اندر گلے شکوے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے کہ یار میں وہ ساتھ والا تو جو جمعے کو مسجد میں جاتے ہیں میں تو روزانہ جاتا ہوں. کمپیریزن انسان کرتا ہے نا، بالکل یہ فطرتی بات ہے، کمپیریزن کرتا ہے. میں نے فرمایا کہ کمپیریزن اگر کرنا ہے تو اب سے نیچے والے سے کرو. کمپیریزن تو انسان نے کرنا ہی ہوتا ہے. صحیح بات. تو نیچے والے سے کر لو، لیکن ہم اوپر والے سے کرتے ہیں. تو اوپر والے سے کرنے سے کیا ہوگا؟ میں اللہ کا ناشکرہ بنوں گا. میں سوچوں گا کہ یار، اور موازنہ میں اپنا حق سمجھوں گا کہ یار اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، میرے پاس چھوٹی ہے. تو میں صبح فجر بھی مسجد میں پڑھتا ہوں اور میں 5 وقت نماز ہوں، اور وہ تو ہفتے میں 1 دن جاتا ہے. تو اس لیے موازنے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر میں عورتوں میں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. عورتوں میں بھی زیادہ. ظاہر ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو، جی اسی کی کریشن ہے. صحیح. بیسک کمپوننٹ تو ایک جیسے ہی ہے نا. ہاں جی. تھوڑا مزاج کا فرق رکھا ہے تھوڑی سی. تو ہم جب ایز اے ہول لیتے ہیں تو ہیومن بینگ کو لیتے ہیں تو یہ عورتوں میں بھی پایا جاتا ہے. صحیح. چونکہ عورتوں کا ایکسپوجر نسبتاً مردوں کی نسبت کم ہوتا ہے. صحیح. تو اس لیے وہ جلدی ٹریپ ہو جاتی ہیں اور وہ جلدی سے کسی ایسے نتیجے پر پہنچ جاتی ہیں کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں کیوں میسر نہیں ہیں. صحیح. تو اس لیے یہ انفرٹیلٹی کی بنیادی وجہ، پی سی اوز کی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ مینٹل سٹریس ہے. بنیادی وجہ. صحیح. سیکنڈری چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو غذائیں کھاتے ہیں، غذا کے اندر جس طرح کی پریزرو چیزیں جا رہی ہیں، جس طرح کہ ہماری غذا کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں جا رہی ہیں کہ جو ہماری صحت کے لیے بہتر نہیں ہے. ہم صرف پیٹ بھرنے کو، ایک والیوم جو ہے نا اس کو فل کرنے کے لیے ایک ایریا کو وہ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ سارے کا سارا ماحول، ساری کی ساری جو ہماری طرز زندگی ہے نا، اسے فطرت پہ لانے کی ضرورت ہے. آپ یقین کیجئے کہ فطرت کے قریب رہنے والے لوگ، میں نے خود میرے مشاہدے میں ہیں کہ ایک شخص ہے کہ اس نے زندگی 87 سال کی عمر پائی اور انہوں نے کبھی پین کلر نہیں کھائی. اچھا. 87 سال کی عمر تک. میں عینی شاہد ہوں کہ اس بندے نے بڑی اچھی زندگی گزاری. اسے کہا کہ میں نے آج تک پین کلر نہیں کھائی. اور اس شخص کا حال یہ تھا کہ وہ چاہے تو فجر کے وضو سے اثر پڑ سکتا تھا. اچھا. بلیڈر بھی اس کا اتنا اسٹرانگ. اب آپ یہ دیکھیے کہ کیا ہے طرز زندگی بہت سادہ. جب ضرورت ہوئی پانی پی لیا. ہمارے ہاں تو یہ ہے جی کہ اب پانی بیچنے کے لیے اشتہار بھی لگا دیے گئے ہے کہ 6 لیٹر پانی ضرور پیو. پانی میں ہیلتھ ہے. صحیح. پانی کے اندر انرجی ہے، پانی کے اندر زندگی ہے. نو ڈاؤٹ قرآن کریم بھی کہتا ہے پانی کے اندر زندگی ہے. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ پانی جو ہے وہ اسی طرح پی لیں، صبح اٹھتے ہی 4-5 گلاس پی لیں یا دن میں پیاس لگے نہ لگے پانی پینے. صحیح. پانی کو بطور علاج معالجین بھی استعمال کرتے ہیں. کئی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے پانی کی جو ہے نا ایکسیسو مقدار دی جاتی ہے. لیکن پبلک کے لیے عام کر دینا یہ کمرشلزم ہے. صرف پانی بیچنے کا ایک طریقہ ہے، ورنہ ہر کسی کو پانی ایسا نہیں پینا چاہیے.
پانی کے جو سائڈ افیکٹ ہے نا پانی کی کثرت سے, جی جی, وہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے ایک سمپلی میں بتا دیتا ہوں کہ اس سے ارلی ایجنگ ہوتی ہے. اچھا, جو آپ کے چہرے کے اوپر جو اسکن کے اوپر جو آتی ہے یہ اس کے رنکل جلدی پڑتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. حکیم عبدالغنی نے اس کے اوپر کچھ 40 امراض کا ذکر کیا ہے. صحیح. اس کے پانی کے غیر ضروری استعمال سے 40 امراض پیدا ہو سکتی ہیں. تو اس میں سے آپ کے ناظرین کی نظر صرف یہ ہے کہ چونکہ یوتھ کلب کے جو سننے والے ہیں زیادہ تر یوتھ ہی ہوتے ہیں, تو یوتھ کو اپنی بیوٹی سے بڑا ایک تعلق ہوتا ہے, خاص لگاؤ ہوتا ہے. صحیح. تو ان کے لیے یہ کہ اگر زیادہ ایکسیسو پانی پئیں گے تو ان کے اندر ایجنگ افیکٹ جلدی رونما ہوں گے. تو یعنی جو باڈی جب ڈیمانڈ کرے, باڈی کی ڈیمانڈ بیسیکلی یہی ہے. ہماری ساری گفتگو کا جو مرکز ہے نا وہ فطرت ہے, اور فطرت اندر سے ڈیمانڈ دیتی ہے. اگر اس ڈیمانڈ کو ہم دبا دیں گے تب بھی نقصان ہے, اس کی اگینسٹ چلیں گے تب بھی نقصان ہے. لیکن اس فطرت کو کیسے محفوظ کیا جائے؟ مطلب کچھ اگر فطرت ہی مسخ ہو جائے. فطرت بالکل صحیح ہے, یہی تو سب سے بڑا سوال ہے آج کی محل گفتگو کا, کہ ہم فطرت کو کیسے بچا کے رکھیں اور فطرت پہ کیسے عمل کریں. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, یہ فطرت ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہماری فطرت کو تباہ کرنے کے لیے کن کن لوگوں کا ہاتھ ہے؟ آپ کی جب سیل کمپنیاں پاکستان میں آئیں تو انہوں نے جو پیکیجز رکھے وہ نائٹ پیکیجز رکھے اور بتا دیا کہ اس وقت میں فری کریں گے. صحیح. آپ کے یہ فاسٹ فوڈ والوں نے کیا کیا کہ یہ رات کو جب کریں گے تو یہ اس وقت ڈلیوری فری ہوگی, یہ پیکیج انٹروڈیوس کروائیں گے. ایئر لائن کمپنیوں نے کیا کیا, نائٹ کوچز چلائیں کہ اس وقت آپ ٹریول کریں گے تو ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ پرائز پہ ٹکٹ دیں گے. کیا وجہ, یہ نائٹ کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ ہر فیلڈ میں. صحیح صحیح. باتیں کرنی ہے, صرف گپ شپ کرنی ہے. جی. مجھے یاد ہے کہ شروع میں پی ٹی سی ایل والوں نے بھی ابتدا میں کیا تھا کہ 8:30 بجے کے بعد ہاف ریٹ ہوتا تھا, 11 بجے کے بعد کوارٹر ریٹ ہو جاتا تھا. صحیح. تو لوگ جاگتے تھے. تو یہ انسانی فطرت کو تباہ کرنے کے لیے لوگوں کو لالچ دی جاتی ہے. اور نیٹ فلکس تو اس کا میں بتاتا چلوں کہ ایک اسٹیٹسٹک ہے کہ اس کے جو پیک آورز ہیں نیٹ فلکس کے وہ رات 12 سے صبح 4 تک پوری دنیا میں. صحیح. تو وہ نیند کا سب سے بڑا دشمن تو نیٹ فلکس آج کل یوتھ کافی دیکھ. تو اسی طرح ہی بالکل ایسی ہی آپ کی بات صحیح ہے. تو رات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے سونے کے لیے, تو سکون کے لیے. اب تو سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ رات کی نیند جو ہے اس میں آپ کے باڈی کے اندر ریپیئر کرنے کے لیے جو ہارمونز پیدا ہوتے ہیں وہ رات ہی کو آتے ہیں. ایسے ہی دن میں انسان جتنا مرضی سو لے, صحیح, صبح اٹھ کے وہ فریشنس آتی ہی نہیں ہے. بالکل ایسے. تو رات کو اگر آپ تھوڑی سی بھی نیند لے لیں تو بہترین اچھے نتائج ملتی ہیں اور انسان فریش رہتا ہے. تو فطرت کی طرف لوٹنے کے لیے ضروری یہی ہے کہ فطری طرز زندگی ہو, کہ رات کو ہم اپنے سونے کے لیے رکھیں, دن کو ہم صبح اٹھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فجر کے بعد سونے کو مکروہ جانا ہے. صحیح صحیح. اگر وہ حرام کر دیتے تو میرا خیال ہے پھر بھی لوگ پھر بھی سوتے, لیکن جس مکروہ تو جانا ہے نا, تو ہمیں سے کراہت نہیں آتی. بالکل ٹھیک. تو فطرت یہی ہے کہ جو ہم نے اصل میں قدر ہی نہیں کی اس دین کی, اس رہنمائی کی, کہ جو قدم قدم پہ ہمیں ایسی رہنمائی دیتی ہے کہ جو ہمیں بہترین زندگی گزارنے کے لیے یہ اور کیئر فری زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بہت اچھے رہنما اصول دیتی ہے. صحیح. لیکن ہم قدر نہیں کرتے اس کا. ایسے ہی جو ماشاءاللہ کرکس ہے گفتگو کا, میں ایک بار آڈینس کو بھی سمرائز کر دوں کہ کوئی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے روٹین ایک اچھی رکھنا. بس یہ ہے کہ اپنی روٹین کو فطرت کے مطابق رکھا جائے. نبوی جو ایک روٹین ہے کھانے کی, یعنی کوشش کی جائے کہ جتنی کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے اتنا کھایا جائے, یا یہ کہ چلو زیادہ ہے تو 1/3 ایٹ لیسٹ ایمٹی چھوڑا جائے. اور جب بھوک لگے تو منچنگ کر لیں اور اچھی چیز کوئی کھائیں, اس سے آپ کی باڈی کی نیڈ بھی پوری ہو جائے. اپنی طبیعت کو دیکھیں, اپنے مزاج کو دیکھیں, کسی ایکسپرٹ کے پاس جائیں اگر جانا ہی ہے جو ہولسٹکلی ہر چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو ایڈوائز کرے کہ آپ کو یہ کھانا چاہیے. ہر ایک کے پاس جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے. اور طیب ڈائٹ جو ہے وہ آپ نے کہا کہ وہ A+ کوالٹی وہی ہے جو نیچرل ڈائٹ ہے.
اور ہوٹل سے اور باقی جو باہر کے کھانے ان سے تو سخت اجتناب آپ نے جی کہا بالکل کرنا چاہیے, بفے وغیرہ بھی اوائڈ ہی کرنے چاہیے.